دنیا کے لوگوں صحابہ صرف دنیا میں ہی محسن نہیں ہے، کل میدان حشر لگا ہوگا، ساری امتیں کھڑی ہوں گی، انبیاء بھی صفوں میں ہوں گے، شہداء بھی صفوں میں ہوں گے، صلحاء بھی صفوں میں ہوں گے، متقی بھی صفوں میں ہوں گے، علماء بھی صفوں میں ہوں گے، پرہیزگار بھی صفوں میں ہوں گے، ساری دنیا کے لوگ صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ اس وقت بھی ان سب پر جو احسان کریں گے اس طبقے کا نام صحابہ ہے۔ یقیناً آج کی جو عنوان استقبال رمضان کے حوالے سے رکھا گیا ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ سال میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس میں ایک کمزور مسلمان بھی مسجد کا رخ کرتا ہے، جس نے صرف کلمہ پڑھا ہو اور جس میں تھوڑی سی غیرت نامی چیز ہو، وہ شخص بھی رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد کی طرف آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رمضان میں ہر بندہ مسجد آتا ہے۔ میں بڑے تعجب سے یہ بات کہتا ہوں کہ مسجد میں ہم اس رمضان میں ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جن کا گھر بالکل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، پورا سال مسجد میں نظر نہیں آتے، لیکن جیسے ہی اعلان ہوتا ہے کہ صبح پہلی سحری ہونی ہے، صبح پہلا روزہ ہے، تو وہ بندہ بھی، وہ شخص بھی مسجد میں آتا ہے اور آ کے صف میں کھڑا ہو کے پتہ نہیں آتا لیکن مسجد میں آتا ہے۔ میں نے کہا یار یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب رمضان آ گیا۔ میں نے کہا رمضان کی کیا بات ہے اور رمضان کی کیا فضیلت ہے، یا رمضان میں ایسا انوکھا کیا رکھا ہوا ہے کہ جس بندے کو کچھ بھی نہیں پتا اور پورا سال مسجد نہیں آتا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، قرآن کو کبھی کھول کے نہیں دیکھتا، وہ بھی رمضان میں مسجد کا رخ کرتا ہے۔ اس نے کہا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا تھا، اور رمضان میں اللہ ہر بات سنتے ہیں، اور رمضان میں اللہ ہر دعا قبول کرتے ہیں، اور رمضان میں اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور آ کر دنیا کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، تو آج میں صرف مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی باعث اور بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑی مسرت والا مہینہ ہے اور بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، اس لیے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز، اور پھر مزے کی بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پورا سال انسان جو پھل اور فروٹ نہیں کھا سکتا، رمضان کی برکات سے وہ شخص وہ فروٹ بھی کھاتا ہے، وہ پھل بھی کھاتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے ہاں پیش بھی کرتا ہے اور اللہ کے سامنے شرمندہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تو نے رمضان کا موقع دیا اور رمضان کا موقع ملتے ہی اب بھی میری بخشش نہ ہو تو میں کہیں حدیث کے اس زمرے میں تو نہیں آتا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے۔ اس لیے میں مسجد کے در پہ آتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں۔ بھائی اور کچھ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب میں نے تو روزہ رکھتے لوگوں کو دیکھا، قرآن کھولتے ہوئے دیکھا، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس لیے میری مسجد میں آ گیا۔ عزیزان محترم، رمضان بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے کہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئی وہ رمضان کے مہینے میں، تو رات کو اللہ نے نازل کیا رمضان کے مہینے میں، انجیل کو نازل کیا رمضان کے مہینے میں، زبور کو نازل کیا رمضان کے مہینے میں، قرآن مجید کو نازل کیا تو رمضان کے مہینے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے 2 مہینے پہلے دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، الہ العالمین مجھے رجب اور شعبان کو میرے لیے باعث برکت بنا، اس لیے کہ باعث برکت جب بنے گا تو میں رمضان کو پالوں گا اور رمضان میں عبادت کروں گا۔ پھر آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے لگاتار روزے رکھتے تھے، لیکن امت پر شفقت فرماتے ہوئے فرمایا کہ میری امت مسلسل روزے نہ رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت وہ 2 مہینے روزے رکھے اور رمضان میں کمزور پڑ جائے اور رمضان میں روزے نہ رکھ سکے۔ اس لیے رجب اور شعبان کی تیاری کرو، اس میں اپنے آپ کو تیار کرو، پھر رمضان میں خوب عبادت کرو۔ اگلی بات، رمضان المبارک کا مہینہ اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر طرف برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ بنایا، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ باعث برکت، اس لیے عجیب بات یہ ہے کہ ہم باعث برکت تو سمجھتے ہیں، کمائی کا مہینہ تو سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے رخ تھوڑا سا بدل دیا۔ اللہ نے کہا کہ رمضان کمائی کا مہینہ ہے، رمضان میں خوب عبادت کرو، خوب نوافل پڑھو، خوب قرآن کی تلاوت کرو، خوب صدقہ کرو، خوب زکوٰۃ نکالو، لیکن ہم مسلمانوں نے اس کا کمائی کا مہینہ کچھ اور سمجھ لیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ کمائی کرو، بھائی اللہ کیسے کمائی کریں؟ اللہ نے کہا بھائی کمائی ایسے کرو کہ عبادت کرو، تقویٰ اختیار کرو اور حقوق ادا کرو
نماز کا اہتمام کرو، لیکن معذرت کے ساتھ ہم لوگوں نے کمائی دنیا کو سمجھ لیا۔ پوری دنیا میں رمضان آتا ہے، ہر ملک کے اندر رمضان آتا ہے، ہر ملک کے اندر رمضان میں دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں۔ میرا ملک واحد پاکستان ہے کہ جب رمضان آتا ہے جو چیز پہلے 2 روپے کی تھی رمضان آتے ہی وہ 5 روپے کی ہو جاتی ہے، جو چیز پہلے سستی تھی رمضان کے آتے ہی مہنگی ہو جاتی۔ بھئی یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا دنیا نے کمائی کا مطلب غلط سمجھ لیا۔ اللہ نے کہا کہ عبادت کے ذریعے مجھ سے کمائی کرو، ہم لوگوں نے دنیا کے ذریعے دنیا سے کمائی کو سبب بنا لیا۔ کبھی غور کیا کہ اللہ عز و جل نے رمضان المبارک کا مہینہ دے کہ ہم پر یہ کتنا بڑا احسان کیا؟ اور دیکھیں اللہ کی ذات وقتاً فوقتاً اپنے لوگوں پر، اپنے بندوں پر اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ اللہ نے کہا کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے امت کے لوگوں، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور بے حد تجاوز کر کے گناہوں میں اللہ کی نافرمانی میں بہت آگے نکل گئے، اللہ کے نبی ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ بھائی کیا مطلب اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید اس لیے نہیں ہونا، اللہ نے کبھی شب معراج دے دی، اللہ نے کبھی شب بارات دے دی، اللہ نے کبھی جمعے کی رات دے دی، اللہ نے کبھی سورہ کہف دے دی، اللہ نے کبھی صلاۃ التسبیح دے دی، اللہ نے کبھی تہجد کی نماز دے دی، اللہ نے کبھی رمضان دے دیا، اللہ نے کبھی شوال کے 6 روزے دے دیے، اللہ نے کبھی عید الاضحیٰ دے دیا، اور اللہ نے کہہ دیا کہ کبھی صدقہ دے دو، نوافل کا اہتمام کر لو، میں اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ نے وقتاً فوقتاً انسانوں کے لیے کتنی آسانی کر دی کہ بھئی تم گناہوں سے تھک چکے ہو۔ تو ایک مسجد کے باہر بہت ہی خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا۔ جملہ کیا تھا؟ نوٹ کیجئے گا۔ جملہ یہ تھا کہ اگر تم گناہوں سے تھک چکے ہو تو اندر آ جاؤ، اب بھی اللہ کی رحمت تمہارے انتظار میں ہے۔ اگر اب بھی تم گناہوں سے تھک چکے ہو تو آؤ، اللہ کی رحمت اب بھی تمہارے انتظار میں ہے۔ یعنی تم اپنے گناہوں کی دلدل میں اتنے پھنس گئے اور اتنے پریشان ہو گئے اور اتنا اپنے آپ کو تنگ کر لیا کہ اب آپ کو زندگی مشکل لگتی ہے، تو اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، آ جاؤ، میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اس زمرے میں تو نہیں کھڑے کہ جن کی اللہ نے بخشش کرنی ہی نہیں ہے۔ ہم ہر سال رمضان کا مہینہ دیکھتے ہیں، ہر سال۔ میں نے اپنی مسجد میں شعبان کے شروع میں نمازیوں سے کہا، میں نے کہا دیکھو اس سے پہلے بھی رمضان آتا تھا، ہم بھی دیکھتے تھے، آپ بھی دیکھتے تھے، ہم نے بھی روزے رکھے، آپ نے بھی روزے رکھے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، لیکن اس دفعہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تبدیلی کی آواز تو سب کو آ گئی ہے نا، سب کو پتہ ہے تبدیلی آ رہی ہے۔ کیا لانا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا تبدیلی لانی ہے۔ میں نے کہا بھائی تبدیلی لانی ہے، کہتے ہیں کیا تبدیلی؟ میں نے کہا اس دفعہ تبدیلی یہ لانی ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے سارے اعمال لکھو، ایک صفحے پہ لکھو کہ میری یہ مصروفیات ہیں، اور ان مصروفیات کو لکھنے کے بعد دیکھو کہ کون کون سی مصروفیت ایسی ہے کہ جس کے بغیر میرا نظام زندگی چل سکتا ہے، اس کو زندگی سے ریموو کر دو۔ جب فضول اور لغویات چیزیں ختم ہو جائیں گی، وقت بچ جائے گا۔ جب وقت بچ جائے گا تو ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر لو۔ تیاری کیا کرنی ہے؟ ابھی سے اگر آپ پہلے 2 نفل پڑھتے تو اب نفل 4 کر لو۔ پہلے قرآن نہیں کھولتے تھے تو روزانہ 1 صفحہ قرآن کا پڑھنا شروع کر لو۔ پہلے تہجد میں نہیں اٹھتے تھے تو 2 دن میں، 3 دن میں، ہفتے میں 1 دن تہجد کے لیے اٹھ جاؤ، عادت بن جائے گی۔ اب جب آپ یہ اعمال شروع کرو گے تو جیسے ہی رمضان قریب آئے گا تو آپ کی عادت بنی ہوئی ہوگی۔ جب عادت بنی ہوئی ہوگی تو نیکی کرنا آسان ہو جائے گی۔ کوئی مشکل ہے؟ تو ہم نے تبدیلی لانی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تبدیلی ایمان کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے نہیں۔ ملک کا تو کبھی آنی نہیں ہے، ملک کا تو بیڑا غرق ہوا ہے۔ ملک کے اندر تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے مسلمانوں کی، بسنے والوں لوگوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ملک کے حالات بہت گمبھیر ہیں، اور سر میں جانا بھی نہیں چاہتا، میرا مقصد ہی، میں تو ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، پاک جگہ پہ بیٹھا ہوں، خوبصورت جگہ پہ بیٹھا ہوں، نسبت والی جگہ پہ بیٹھا ہوں، فضیلت والی جگہ پہ بیٹھا ہوں۔ مجھے کیا تکلیف ہے میں گندگی کی طرف جاؤں؟ بھائی مجھے تو وہ بات کرنی چاہیے جو اللہ کے نبی کے حسن کے مطابق ہو، جمال کے مطابق ہو، شان کے مطابق ہو۔
تو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کی ساری مصروفیات ایک رجسٹرڈ پہ لکھنی ہے۔ لکھنے کے بعد ان میں جو لغویات ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، ان کو اپنی زندگی سے ریموو کرنا ہے، ان کو زندگی سے ختم کرنا ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ مشکل میں کیسے ڈالا ہوا ہے بھائی؟ ایک شخص، اب یہ موبائل مصیبت ایسی ہے، اگر اس کو آپ لے کے بیٹھ جاؤ ساری رات گزر جائے گی، آپ نہیں تھکو گے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ساری رات آپ موبائل دیکھتے رہو، نہیں تھکو گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ یہ شیطانی ایک راستہ ہے، اور شیطان کھینچتا ہے اپنی طرف، اور شیطان جب کھینچتا ہے تو وہ لذت دلواتا ہے، اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوگا آپ کو نیند آ جائے گی، اور ایسی خطرناک نیند آئے گی کہ آپ سمجھیں گے کہ اگر اب میں نہ سویا تو پتہ نہیں میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ تو یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کو زندگی سے نکال دیں تو زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ رمضان آنے سے پہلے ہم نے زندگی سے فضول چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ میں تقریر کا عادی نہیں ہوں، میں عملی آدمی ہوں اللہ کے فضل سے، اور میں آپ کو عمل دے کے جا رہا ہوں۔ جب آپ عمل کریں گے تو زندگی میں آسانی آئے گی، ورنہ میں بھی تقریر کر کے چلا جاؤں، آپ بھی سن کے اپنے گھروں کو چلا جائیں۔ وہ ایک بندے نے کسی سے پوچھا کہ بھائی مولوی صاحب نے رات بڑی خوبصورت تقریر کی، کیا کہا؟ اس نے بولا یار مزہ تو بہت آیا لیکن سمجھ کچھ نہیں آئی۔ مزہ تو بہت آیا لیکن سمجھ کچھ نہیں۔ دوسرے نے پوچھا بھائی کہا گیا ہے؟ اس نے بولا یار زلیخا اور یوسف کا قصہ چل رہا تھا۔ اس نے بولا یار مولوی صاحب سے یہ تو پوچھتا ہے کہ یہ زلیخا مرد تھی یا عورت؟ یہ زلیخا مرد تھی یا عورت؟ ہمارا حال تو یہ ہے میاں۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی؟ زندگی میں سے ہر اس چیز کو نکال دیں جس کا زندگی کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے ایک مثال موبائل کی دی کہ استعمال کریں لیکن ایک لمٹ تک، ایک حد تک۔ استعمال کی بنیاد ایسے ہونی چاہیے جس سے کوئی فائدہ ہو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ زندگی میں جب قرآن آئے گا موبائل خود نکل جائے گا۔ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، میں علماء کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ سفید داڑھی والوں کی۔ ان کے زمانے میں ان سے پوچھیں یہ قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ ان کی زندگی میں موبائل کا نام قرآن تھا، ان کی زندگی میں فضولیات کا نام عبادت تھا، ان کی زندگی میں وقت ضائع کرنے کا نام صلاۃ التسبیح اور تسبیحات تھا۔ سادہ زمانہ تھا، غربت تھی، لیکن ان لوگوں کے پاس ایمان مخلص تھا، اور خالص ایمان کی وجہ سے قرآن سے ان کا تعلق تھا۔ آج میرے نوجوان کا بھی قرآن سے تعلق نہیں، میرے بزرگ کا بھی قرآن سے تعلق نہیں، حتیٰ کہ میرے پڑھے لکھے بندے کا بھی قرآن سے تعلق نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم دنیا کی لغویات میں پڑ گئے۔ جب ہم دنیا کی لغویات کو اپنی زندگی سے ختم کریں گے ایک ایک کر کے تو انشاءاللہ قرآن کے عادی بن جائیں گے۔ دوسرا عمل ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رمضان سے پہلے ہماری تجارت کے معاملات کیا تھے، یعنی تجارت میں ہم سے کہاں کوتاہی اور کہاں کمزوری ہو رہی تھی، یا تجارت میں ہم کہاں ڈنڈی مار رہے تھے، یا تجارت میں ہم کہاں لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ ان ساری چیزوں کو نوٹ کر کے عہد کر لیجئے انشاءاللہ اس رمضان کے بعد، بلکہ اسی رمضان سے ہم یہ عہد کرتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ کہ آئندہ انشاءاللہ تجارت بھی شریعت کے مطابق کریں گے اور سنت کے مطابق کریں گے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، جس دن ہماری تجارت شریعت کے مطابق ہو جائے گی، سنت کے مطابق ہو جائے گی، اس دن ہم خسارے سے نکل کر فائدے میں آ جائیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اعمال کا پابند بنائیے۔ کس کا پابند بنائیے؟ اعمال کا۔ اعمال سے زندگی بنتی ہے، اعمال سے زندگی بنتی ہے۔ اعمال سے زندگی جبھی بنے گی جب ہمیں اعمال کا پتہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اعمال صرف 5 نمازوں کا نام نہیں، اعمال صرف فجر کی سنتوں، ظہر کی سنتوں، مغرب کی سنتوں اور عشاء کی سنت اور وتر کا نام نہیں۔ اعمال ابتدائے دن سے لے کر انتہائے دن تک، اٹھنے سے لے کر سونے تک، سونے سے لے کر اٹھنے تک، ہر لمحے میں عمل زندگی کا نام ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک جگہ اپنی مسجد میں کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب سنت پہ عمل مشکل ہے۔ میں نے کہا میں بیٹھے بیٹھے آپ کو دن کی 35 سے 40 سنتیں بتا سکتا ہوں جن میں آپ خواہ عمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صبح اٹھنا ہے تو اٹھتے ہی دعا پڑھیں، اللہم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سنت پر عمل ہوا نہیں ہوا؟ اٹھتے ہی آپ اپنے ہاتھ دھو لو، سنت پہ عمل ہوا نہیں ہوا؟
اٹھتے ہی آپ جا کے وضو کر لو، سنت پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ اٹھتے ہی اگر آپ نے ناشتہ کرنا ہے یا کھانا کھانا ہے تو اس سے پہلے ہاتھ دھو لو، کھانے کی دعا پڑھ لو، دسترخوان بچھا لو، اپنے سامنے سے کھا لو، 3 انگلیوں کے ساتھ کھا لو، نوالا بنا کے کھاؤ، سنت پہ عمل ہوا نہیں ہوا؟ بازار کو جا رہے ہو دعا پڑھ کے جاؤ، سنت پہ عمل ہوا نہیں ہوا؟ ٹوپی پہننی ہے سنت کے مطابق، سنت پہ عمل ہوا نہیں ہوا؟ لباس پہننا ہے سنت کے مطابق، سنت پہ عمل ہوا نہیں ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سنت کے مطابق کہنا ہے، سنت پہ عمل ہوا نہیں ہوا؟ دکان میں داخل ہونا ہے تو سیدھے پاؤں سے داخل ہونا ہے، سنت پہ عمل ہوا نہیں ہوا؟ مسجد میں آنا ہے دعا پڑھنی ہے، سنت پہ عمل ہوا نہیں ہوا؟ سیدھا پاؤں رکھنا ہے، سنت پہ عمل ہوا نہیں ہوا؟ بیت الخلاء کے دعا پڑھ کے گئے، سنت پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ مسجد میں آئے دائیں پاؤں سے داخل ہوئے، سنت پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ بازار میں گئے، بازار میں جانے کی دعا پڑھی، سنت پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ گھر واپسی آئے، گھر میں آنے کی دعا پڑھی، سنت پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ گھر سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھی، سنت پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ نظر کی حفاظت کی، سنت پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ اپنے دل کو ذکر کے ساتھ جاری رکھا، سنت پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ ہر وقت آپ سنت پہ عمل کر سکتے ہیں، بات یہ ہے کہ سنت کو سمجھنا ہوگا۔ مشکل کام ہے، ہاتھ دھونا مشکل کام ہے، سنت پہ عمل ہوا نہیں ہوا؟ کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھنا مشکل کام ہے، سنت پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ کھانے کے درمیان میں پانی پینا مشکل کام ہے، سنت پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ میاں کام بہت آسان ہے، ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے۔ کیا کیا ہوا ہے؟ مشکل بنایا ہوا ہے۔ اور آخری بات، اس امت کے محسنین کا نام صحابہ کرام ہے۔ کیا ہے؟ اور صحابہ کرام وہ طبقہ ہے کہ جو پہلے انبیاء میں سے کسی کے پاس نہیں تھا۔ اگر پہلے انبیاء کے پاس ابو بکر و عمر عثمان و علی ہوتے تو آج تمام انبیاء کی صفات بھی محفوظ ہوتی اور معلوم ہوتی، لیکن وجہ کیا ہے کہ ان انبیاء کے نام تو موجود ہیں، کچھ چند صفات تو موجود ہیں، نہ ان کی کتاب محفوظ ہے، نہ ان کی شریعت محفوظ ہے، نہ ان کی صفات ساری معلوم اور محفوظ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، اور اللہ نے ان کی محبوبیت کو دنیا کو بتلانا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ جو محبوب ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو مجازی عشق ہو گیا اور کسی کو دھوکے والا عشق ہو گیا، تو عشق کے دوران وہ اپنی معشوقہ کی ہر ادا کو محفوظ کرتا ہے کہ بھئی اس نے کپڑے کیسے پہنے، اس نے چپل کیسے پہنے، وہ چلتی کیسے، اس کے بال کیسے ہیں، اس کا دوپٹہ کیسا ہے، اس کا انداز کیا ہے، وہ بولتی کیسے ہے، وہ کھاتی کیسے ہے، ہر چیز محفوظ کرتا ہے۔ اس عشق کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے نبی سے عشق کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ عشق بھی میں نے کیا، ادائے محفوظ بھی میں کروں گا۔ تو امت کے محسنین کا نام کیا ہے؟ صحابہ۔ کیا نام ہے؟ سارے بولو کیا نام ہے؟ اور آپ کو میں اب رمضان کے وجہ بتاتا ہوں کہ رمضان میں صحابہ نے ہم پہ کیا احسان کیا۔ جب شروع میں روزے کا حکم آیا تو قرآن مجید کا دوسرا پارہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس آیت کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب شروع میں روزے کا حکم آیا تو سختی اتنی تھی کہ اگر افطاری کرنے کے بعد کوئی شخص تھوڑی دیر سو جاتا تو سونے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلے گی تو اب اگلی افطاری تک کچھ بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے، اگلی افطاری تک کچھ بھی کھانے کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھوڑے سے مشکل میں پڑ کے پریشان ہو گئے، اور صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آنے لگے، یا رسول اللہ یہ تو مشکل ہو گیا کہ 2 منٹ آنکھ لگ جاتی ہے، انسان ہے، نیند آ جاتی ہے، تو کیا وجہ ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے کہا اے پیغمبر ان صحابہ کی ادا مجھے اتنی پسند ہے، میں ان کی وجہ سے حکم ہی بدل دوں گا۔ ان صحابہ کی وجہ سے پھر حکم کیا بدلا؟ حکم پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی شخص افطاری کے بعد سحری تک تھوڑی دیر بھی سو گیا تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے گی اس کے بعد اب اس کو نہ کھانے کی اجازت ہے، نہ پینے کی اجازت ہے، نہ اپنی بیگم کے پاس جانے کی اجازت ہے۔ لیکن اللہ نے صحابہ کی اداؤں کو اتنا محفوظ کیا اور صحابہ سے محبت کا انداز اتنے پیارے انداز سے سمجھایا کہ قیامت کی صبح آ سکتی ہے، میرے صحابہ جس چیز سے پریشان ہو جائیں میں خدا اپنے محبوب کے صدقے ان کی وجہ سے حکم کو بدل دوں گا۔ اللہ نے حکم کو بدلا۔ اب آج کا لوگ رات کو افطاری کر کے سو جائے یا اٹھ جائے، جب تک صبح صادق نہیں ہوگی تب تک کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، بیگم پہ پاس بھی جا سکتا ہے۔ احسان کس کا ہے؟ بولو۔ ہمارے ہاں تو ویسے بھی ایمان کمزور ہے، ہم تو روزے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ امام صاحب ہم تو روزے رکھتے ہی نہیں ہیں، اگر یہ حکم ہوتا تو کوئی روزے دار ہوتا؟
ہم بولتے ہیں صبح مسجد بھی جانا ہے جی، امام صاحب کو راستہ نکالیں نا، میں نے تو گرمی ہے، وہ صبح دکان پہ بھی جانا ہے، امام صاحب بہت پریشانی ہے، کوئی حل نکالیں، بہت پریشان ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں جماعت صحابہ دی ہے، کہہ دو الحمدللہ۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو اللہ کی قسم آج دنیا میں کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو یہ دین کی بہاریں، شریعت کی روشنیاں، پیغمبر کا جمال، جلال، کمال، حسن، خوبی، پیغمبر کا بچپن، لڑکپن، جوانی، پیغمبر کی مکی زندگی، مدینہ کی زندگی، پیغمبر کی ہر ادا نہ ہوتی۔ وجہ یہ ہے سب محفوظ ہے، معلوم پیچھے کرنے والے صحابہ ہیں۔ کیا ہیں؟ اور اگر صحابہ کو بیچ میں سے نکال دو تو نہ اسلام بچتا ہے، نہ کلمہ بچتا ہے، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ زکوٰۃ بچتی ہے، نہ حج بچتا ہے، کوئی بھی عمل نہیں بچتا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا دیدار کرنے والے سونے لوگوں کا نام صحابہ ہے۔ کیا نام ہے؟ صحابہ ہے۔ کیا نام ہے؟ صحابہ ہے۔ اور ان صحابہ کی وجہ سے آج ہم بڑے سکون میں ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی ذات بڑے جلال میں ہوگی، اور اللہ عز و جل سارے انبیاء کھڑے ہوں گے، سب کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی۔ ہم بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی سجدے میں سر رکھیں گے اور سر رکھ کے کہیں گے کہ یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں، امت کا حساب شروع کیجئے۔ اللہ حکم کریں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے، حکم کیجئے۔ حساب کتاب کہاں سے شروع کروں؟ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، دنیا کے لوگوں، صحابہ صرف دنیا میں ہی محسن نہیں ہے، کل میدان حشر لگا ہوگا، ساری امتیں کھڑی ہوں گی، انبیاء بھی صفوں میں ہوں گے، شہداء بھی صفوں میں ہوں گے، صلحاء بھی صفوں میں ہوں گے، متقی بھی صفوں میں ہوں گے، علماء بھی صفوں میں ہوں گے، پرہیزگار بھی صفوں میں ہوں گے، ساری دنیا کے لوگ صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ اس وقت بھی ان سب پر جو احسان کریں گے اس طبقے کا نام صحابہ ہے۔